نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 انیہ مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ کون ایسا کرے گا؟ ہم سارے جنتی بڑے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ جو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ ایک 54 مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا تو 1 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حالت میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی بڑا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکالنے کی صدیق کو چین نہ آئی۔ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم کو ڈکار ہی نہیں مارتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کی لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے۔ میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا، حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹڑی باندھ لی۔ خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق تو دیواروں میں ہاتھ پھیلا ہے، ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہو لوگوں ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے۔
दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला न्हु, सुई ना रह जाए। आका ने फरमाया है, मेरे महबूब ने मांगा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तसल्ली कर ली, कुछ नहीं रहा, गठड़ी लेकर के सरकार की खिदमत में जाके रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कितना लाए, कितना छोड़ आए? सिद्दीक अकबर कहता है कि बुलबुल का फूल बसी, परवाने को चराग, बुलबुल का फूल बसी, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बसी, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बसी। काली कमली वाले, मैं अपने घर की सुई भी लेके आया हूं, ऐसा ना हो मेरा अल्लाह ये ना देख ले। काली कमली वाले ने मांगा और अबू बकर ने बचा के रख लिया। सारा ले आया हूं, जो कुछ था तमाम का तमाम कुंज के ले आया हूं। उन्होंने कहा बच्चों के लिए, कि बच्चों का खुदा वारिस है, बच्चे मेरे थोड़े ही हैं, खुदा ने दिए हैं, खुद संभालेगा। नहीं, अपनी मोहब्बत को निभाना है। जिस जवान ने इस तरीके से अजमत निभाई हो, कौन उनको अलग कर सकता है, कौन हटा सकता है? फिर मक्के की गली का चक्कर लगाया। इब्तिदा इस्लाम में ही जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख ने देखा बिलाल के सीने पे पत्थर है, कमर के नीचे शोले हैं। उमैया इब्ने खलफ ने हजरत बिलाल की गर्दन पे पांव रखकर सारा वजन दे दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान बाहर निकल आई, इतनी लंबी जुबान बाहर लटक गई। सिद्दीक अकबर ने उमैया इब्ने खलफ से कहा, जालिम एक तरफ हट, मैं बिलाल से कोई बात करता हूं। अल्लाहु गनी, था तो गरीब, था तो छोटे कद वाला, था तो काले रंग वाला, पर अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में कितनी बड़ी अजमत है। सिद्दीक अकबर करीब हुए और फरमाने लगे, बिलाल तू भी बौला है, इतनी बड़ी मार खा रहा है, तुझे मार पड़ रही है, तेरी अकल नहीं काम करती। उन्होंने कहा क्यों? कि हालात ठीक हो जाएंगे ना। फिर जोर जोर से अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, दिल दिल में खुदा को याद कर लिया कर, कितनी मार पड़ रही है तुझे, और मेरी आंख ने देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, तुझे मार पड़ रही है तो तू हंसता नहीं। अल्लाहु गनी, यूं लिखा है किताबों में, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, अबू बकर कोई और अगर ये बात कहता तो कोई बात न थी, तूने ना कहनी थी, तूने ये बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, अबू बकर मैं तुझे क्या बतलाऊं, जब ये मुझे मारते हैं, मेरे सीने पे पत्थर रखते हैं, मेरे गले पे पैर रख कर वजन डालते हैं, जब मेरी जान निकलने को होती है, मुझे आसमान से रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है? जब वो आवाज आती है और मुझे अपने रब का दीदार मिलता है, मैं जोर से कहने पे मजबूर हो जाता हूं। चोट तो मुझे भी लगती है ना, तकलीफ तो मुझे हो रही, तुझे क्या पता। रग रग में कांटे चुभोते हैं, रात दिन मारते हैं, पर जब ज्यादा मुझे तकलीफ होती है, मेरा खुदा मुझे पूछता है और यूं ऐलान होता है, और मेरे बिलाल तेरा हाल क्या है? जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमैया इब्ने खलफ जिसके हजरत बिलाल गुलाम थे, उसको कहा कि खुदा के बंदे ना जुल्म कर, बेच ले मैं खरीदता हूं, तेरा गुलाम है ना, बेच ले मैं खरीदता हूं, मांग क्या मांगता है? उमैया इब्ने खलफ ने दस्तूर से भी कोई गुना ज्यादा पैसे मांगे। पता था ना अल्लाह के नाम पे लुटाता फिरता है,
تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نے، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے کہ طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کل ہوں اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے۔ 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے، اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات، اور لوگوں میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف۔ چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا،
پہاڑ حرکت میں آیا، کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے. اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے. اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا. انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے. جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو سویرے آیا کرو، کالے کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے. قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے. اللہ پاک سارے صحابہ کی مجھے اور آپ کو عظمت نصیب فرمائے، نبی کے غلاموں کا غلام بنائے، نبی کے دیوانوں کا دیوانہ بنائے. ہم سب کو آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله واصحابه برة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صوفی صابر صاحب جو ہماری مسجد کا سارا کام کراتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر، جان کے کبھی نام نہیں لیتا، ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے بھتیجے اشرف کو تکلیف ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے. حاجی اصغر مرحوم جو ان کے بڑے بھائی تھے فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت کلی عطا فرمائے. مستری نظام الدین شجاباد کا ہے، دوست ہے، خدمت گزار ہے، اس کی گھر والی کو تکلیف ہے، اللہ پاک گھر والی کو اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے. مجھے زیادہ پتہ ہے جی. اللہ پاک اپنا کرم و فضل فرمائے. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یہاں بستی میں ایک ہندوستان سے بچہ آیا ہوا ہے، اس کی بھی طبیعت خراب تھی، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی ہیں دوست مسلمان امت کے لوگ، یا اللہ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو تندرستی صحت عطا فرما. الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو نمازی بنا دے، سب کے کاروبار میں فصل میں خیر و برکت عطا فرما. یہ محمد یاسین ہے، سبزی منڈی میں کام کرتا ہے. یہ عبد الرحمان ہے، یہ بھی بازار میں کام کرتا ہے. خدمت گزار ہیں سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے. منیر عالم کراچی میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. حافظ عبید اللہ کی والدہ اور والد کو تکلیف ہے، اللہ پاک دونوں کو صحت کلی عطا فرمائے. میرے بڑے پرانے خدمت گزار ہیں، اور بھی بے شمار ساتھی ہیں جن کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مسجد اور مدرسے اور میرے خدمت گزاروں کو یا اللہ دو جہان میں رنگ دے. یا اللہ ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اہل بیت کا خادم اور غلام بنا، کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما. مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. مولا ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما. جو جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، یا اللہ تو ان کو دو جہان میں آباد فرما. اس کو چمکاتے ہیں، یا اللہ ان کے جنت میں محل چمکا. یہ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، اس سلسلے میں جو عظمت ہے خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قاری فدا حسین میرے مدرسے کے استاد ہیں، ان کی والدہ سخت بیمار ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما. اور سارے اساتذہ کو، طالب علموں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور دو جہان میں اپنی رضا نصیب فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز سیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا ہے. نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو
فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں لڑتا، تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں وہ جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. سو چکر کاٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات مسروری کہتا دل لائی دکھ اور چل دے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دل لائی دکھ اور چل دے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو اج پنجرے باز تے شیر ہوندے. کوئی مولوی کرتے نہیں، اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس، وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں. ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کہتا دل لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کج پنجرے بال تے شیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے چلال نے پھیر ہوندے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مدنی قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتی میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے، وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر
उसका कफन पहन कर कब्र में जाते हुए शर्म आती है। अंग्रेज के बनाए हुए कपड़े को मैंने सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेज का कफन पहनकर कब्र में जाना भी मैं पसंद नहीं करता। अब तो मानना करोगे कुछ बातें। फरमाने लगे नहीं नहीं, हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जफा की तेज से गर्दन वफा शारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। अंग्रेज के दौर में मौलाना याह्या अली पटना वाले बुजुर्ग हैं उलमाए देवबंद में से, गिरफ्तार कर लिए, केस चलाया बगावत का, फांसी का हुक्म हो गया, कोठरी में बंद कर दिया फांसी की। सुप्रीम जेल ने गवर्नमेंट बरतानिया को, अंग्रेज को खबर दी कि ये कोठरी जो है फांसी की, इसमें तो लोग मर जाया करते हैं, नीम मुर्दा हो जाते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये मौत दीनी व तबलीगी बयानात का वाहिद मरकज इस्लामिक कैसेट्स 231 बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली 13 नजदीक निजामुद्दीन मरकज। फोन नंबर 46382559। दीनी व तबलीगी बयानात का वाहिद मरकज इस्लामिक कैसेट्स 231 बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली 13। फोन नंबर 46382559। दीनी व तबलीगी ये रोज एक शेर आपका वजन बढ़ जाता है। ये तो ऐसी जगह है जहां बड़ों बड़ों के वजन कम हो जाते हैं, कई तो पहले ही मर जाते हैं, यूं ही कानून लटकाने पड़ते हैं, पीला रंग हो जाता है, और आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ रही है, निखार आ रहा है, चेहरे पे रौनक दोबारा हो रही है, क्या वजह है? मौलाना ने फरमाया असल वजह बताऊं कि हाँ बताओ, कि मैं जब से कुरान पढ़ने लगा हूं ना, और जब से ये ऐत पढ़ी है, मुझे शहादत का बड़ा शौक है। जब से तुम यहां फांसी कोठरी में लाए हो, मैं खुश हो रहा हूं। आज शहीद होगा, आज अल्लाह की हुजूर में हाजिर होऊंगा, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, आज सहाबा किराम की मुलाकात करूंगा, तो मुझे तो खुशी हो रही है ऐसी जैसी शादी की खुशी होती है। और कहने लगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, फी सबील। सब्सक्राइब करें और नई वीडियो पहुंचेगी तो आप बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए पीके तालिब खान टाइप करें और चैनल को सर्च करें तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगी। चैनल को लाइक